Option number 82. Depletion of ozone layer is caused due to فرونز، کیونکہ ان میں کلورینز کے ایٹمز موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ ڈپلیشن کا اوزون لیئر کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں زمین کے ارد گرد جو ہے نا اوزون لیئر کی ایک طے ہوتی ہے، اس کو O3 اس کا جو فارمولہ ہے، اوزون لیئر کی طے ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے، اس کی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ الٹرا وائلٹ ریز جو سورج سے آ رہی ہوتی ہیں ڈائریکٹ، یہ ان کو لیتی ہے، ان کو آبزرو کرتی ہے۔ اور بعض اوقات PPSC میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے بعض دفعہ کہ الٹرا وائلٹ ریز کو جو یہ اوزون لیئر ہے یہ کیا کرتی ہے، اسے آبزرو کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ تھک ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہ انٹارکٹیکا کے اوپر جو ایریا ہے وہاں پہ اوزون لیئر تھک ہو چکی ہے آلریڈی۔ اب اس کے نقصان کیا ہوتے ہیں؟ جب ڈائریکٹ ہم پہ اوزون لیئر جو ہے نہیں ہوگی اور ڈائریکٹ ہم پہ الٹرا وائلٹ ریز پڑیں گی تو اس پہ سکن کا کینسر ہو سکتا ہے، جانوروں میں بہت سی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اوزون ڈپلیشن کی جو مین ریزن ہے جو ختم ہونے کی سطح کی، اس کی ہمارے گھروں میں ریفریجریٹر ہیں، ہمارے AC ہیں، کیونکہ یہ کلورو فلورو کاربنز چھوڑتے ہیں جن میں کلورینز کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے، یہ اوپر جا کے بہت زیادہ اوزون لیئر کو ڈیمیج کرتی ہے۔ اس کے لیے 1987 میں یونائٹڈ نیشن انوائرمنٹ پروگرام جو ہے وہ لانچ کیا گیا، UNEP۔ تو اس میں کیا ہے، اس میں تمام کنٹریز کو یہ کہا گیا کہ آپ کوشش کریں کہ جتنے بھی کلورو فلورو کاربنز کا استعمال کم سے کم کریں، تاکہ اس دنیا میں جو ہے وہ مطلب ہمیں فیس نہ کرنا پڑے، الٹرا وائلٹ ریز کو ڈائریکٹ فیس نہ کرنا پڑے۔ انسانوں میں بھی اگر الٹرا وائلٹ ریز اگر ڈائریکٹ آ جائیں تو ہمیں جسم کا کینسر ہمیں ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہوتے بھی ہیں۔ یعنی کہ آبزرو تو کرتی ہے، فلی نہیں کرتی، لیکن اتنی حد تک آبزرو کرتی ہے کہ جو ہم تک الٹرا وائلٹ ریز پہنچتی ہیں وہ کافی کمزور ہو چکی ہوتی ہیں، یعنی کہ ان میں وہ بات نہیں ہوتی یا اتنی مقدار میں نہیں ہوتی کہ ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچا سکے۔ آپشن نمبر 83 ہے ڈیفورسٹریشن ایٹ لارج اسکیل کین بی آبزرو، یعنی کہ درختوں کا جو کاٹنا ہے وہ کس فوریسٹ میں دیکھا گیا ہے؟ تو یہ امیزون فوریسٹ میں دیکھا گیا ہے کہ وہاں بہت زیادہ درختوں کی ڈیفورسٹریشن کی جا رہی ہے۔ بلینک DVD on which data can be erased and rewrite are identified as، ایک جو کہتے ہیں ایک بلینک جس میں کوئی ڈیٹا نہ ہو، جس میں ڈیٹا اریز بھی کیا جا سکتا ہے اور ریرائٹ بھی کیا سکتا ہے، اس کو ہم کس نام سے ہم جانیں گے؟ DVD ریڈ اینڈ رائٹ، DVD ریڈ اینڈ رائٹ، یہ آپشن اس کا جو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ ویسے یہ فارم ہے ڈیجیٹل ورسٹائل ڈسک ری رائٹیبل، اس کا بنتا ہے۔ Who give the idea of combine the internet with hypertext concept؟ اچھا، یہ کس نے دیا تھا کہ بھئی انٹرنیٹ کو دیکھیں ہم ٹیکسٹ لکھتے ہیں گوگل پہ تو ہمیں وہ ہر چیز مطلب شو کر دیتا ہے، تو یہ ٹمبرلی نے اس کا آئیڈیا دیا تھا۔ The first mechanical calculating machine was invented by Blaise Pascal۔ جو پہلی مکینیکل کیلکولیٹنگ مشین تھی وہ بلیز پاسکل جناب نے جو انوینٹ کی تھی۔ There are two different ways to insert content from one application into another۔ ایک اپلیکیشن سے دوسری اپلیکیشن میں جو کوئی چیز ٹرانسفر، کوئی کنٹینٹ ہمیں ٹرانسفر کرنا ہو تو ہم لنکنگ کے ذریعے کرتے ہیں۔ یہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ تھا۔ واٹ از دی نیم آف دی ویب پیج ایڈریس سلیکٹ فرام دی فالوئنگ۔ اب ویب پیج ایڈریس کا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ تو عموماً ہم سنتے ہی آتے ہیں کہ URL یونیورس ریسورس لوکیٹر، یونیفارم ریسورس لوکیٹر اس کا بنتا ہے، ایبریویشن کا جو پورا فارم ہے۔ تو دی فنکشن از اے ڈیش وچ کین کیلکولیٹ دی ویلیو گیون ان اے اسپیسیفک آرڈر۔ اب فنکشن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جب ہم کبھی بھی ایکسل میں کوئی فنکشن لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اس چیز کو ڈیفائن کر دیتے ہیں، ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ابھی ایسا ہو تو ایسا ہو، تو پری ڈیفائن فارمولہ ہوتا ہے، یعنی کہ ہم نے پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ بھائی اس طرح ہو تو آپ نے اس طرح کرنا ہے، ہم اس طرح پری ڈیفائن فارمولہ ہوتا ہے فنکشن۔ دی ایوریج ایج آف مین، یہ میتھ کا ہے، اس کا سولوشن بھی یہ ساتھ دے دیا گیا ہے، اس کا سولوشن بھی یہ ساتھ دے گیا ہے۔ یہ
اس کو ہائی لائٹ کر دیا گیا میتھ کے جو پورشن ہے. 93 ہے consider the word segregation, choose the word given below that reveals the opposite meaning. سیگریگیشن کا مطلب ہوتا ہے الگ کرنے کا عمل. ٹھیک ہے, الگ کرنا, الگ کرنے کا عمل, اس کو سیگریگیشن کہتے ہیں. اب اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ انٹیگریشن. اب انٹیگریشن کا مطلب کیا ہے؟ کہ جمع کرنا, یکجا کرنا. 94 ہے the square of standard deviation is called, یہ میتھمیٹکس ہے, variance. After the United States, the largest number of Nobel laureates are from United Kingdom. کہ سب سے زیادہ جو نوبل انعامات لینے والے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے بعد وہ یونائٹڈ کنگڈمس میں ہوتے ہیں. 96 آپریٹ ضرب عزب انڈر وینٹ ان دی فارمل فاٹا عزب واز نیم آف. یہ جو ضرب عزب جہاں پہ ہمارا آپریشن ہو رہا ہے, یہ جو نیم ہے ضرب عزب, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کا نام پہ رکھا گیا ہے. وچ آف دی فالوئنگ کین بی ریسائیکل مینی ٹائمس. اب ان میں سے کون سی چیز ہے جو کئی بار ریسائیکل یعنی کہ ری یوز ہو سکتی ہے, ہم اسے بار بار ریسائیکل کر سکتے ہیں؟ پلاسٹک ہے, ووڈ ہے, آرگینک میٹیریل ہے, یا ایلومینیم ہے. تو اس میں جو ایلومینیم ہے اس کو بار بار ہم ریسائیکل کر سکتے ہیں. ویسے پاکستان میں تو بہت سی چیزیں بہت بار ریسائیکل ہوتی ہیں. ویسے یہ مطلب ٹیکنیکلی تو یہی آنسر ہے, لیکن پاکستان میں تو پتہ نہیں کتنی بار کیا کیا چیزیں ریسائیکل کرتے ہیں, چلاتے ہیں. خیر اچھی بات ہے. دی اسٹڈی آف لائف ان آؤٹر اسپیس از ناؤن ایز. آؤٹر اسپیس میں یعنی کہ خلا میں جو اسٹڈی ہے زندگی کی, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایکسو بایولوجی. یہ ایکسو بایولوجی برانچ ہے, یہ ڈیل کرتی ہے اس سے. وچ آف دی فالوئنگ اسٹڈیز دی انٹریکشنز امونگ آرگنزم اینڈ دیئر انوائرمنٹ. ایکولوجی. ایکولوجی جو ہے وہ ڈیلز کرتی ہے, انٹریکشن کرتی ہے آرگنزم اینڈ دیئر انوائرمنٹ. اینڈ دی لاسٹ وخان کوریڈور از لوکیٹڈ ٹو دی ڈیش آف دی پاکستان. یہ نارتھ میں ہے, اٹ از لوکیٹڈ ان نارتھ آف پاکستان.